ایک دن احساس ہوا کہ میں ایسی کسی چیز کا حصہ ہی نہیں ہوں جو کسی چیز کے یقینی ہونے کا دعویٰ کرے، نہ ہسپتال نہ اسٹیڈیم۔ دل نے کہا کہ صرف غیر یقینی ہی یقینی ہے۔ یہ الفاظ ہیں اس شخص کے جس نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ پر اپنے مخصوص قدرتی اسٹائل کی اداکاری کی وجہ سے راج کیا۔ عرفان خان نے اپنے کیریئر میں بالی ووڈ کی 100 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں پیکو، مقبول، حاصل اور لنچ باکس جیسی کامیاب فلمیں بھی شامل ہیں۔ 53 سالہ عرفان خان نیورو اینڈوکرائن کینسر کا شکار تھے اور لندن سے علاج کروانے کے بعد گزشتہ برس واپس انڈیا آئے تھے۔ یہ بیماری انسانی جسم میں ان خلیوں کو متاثر کرتی ہے جو خون کے بہاؤ میں ہارمونز خارج کرتے ہیں۔ انہیں منگل کو ممبئی کے ایک اسپتال میں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخل کیا گیا تھا اور ان کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ عرفان خان کو بڑی آنت کے انفیکشن کے باعث ہسپتال لایا گیا ہے۔ تاہم بدھ کو عرفان خان کے خاندان نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ آج ہم یہ افسوسناک خبر دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ عرفان ایک مضبوط ارادوں والے انسان تھے جنہوں نے آخر تک لڑائی لڑی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے قریب آنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ سن 2018 میں غیر معمولی کینسر کی تشخیص ہونے کے بعد انہوں نے سامنے آنے والے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی زندگی کو سنبھالے رکھا۔ وہ اپنے کنبے کو جن سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے چھوڑ کر جنت چلے گئے ہیں۔ انہیں اپنے اہل خانہ کا بہت پیار ملا۔ وہ اپنے پیچھے ایک وراثت چھوڑ گئے ہیں۔ ہم سب ان کی روح کو سکون ملنے کی دعا کرتے ہیں۔ 2018 میں جب عرفان خان کو اپنے مرض کے بارے میں پتہ چلا تھا تو انہوں نے خود اپنے مداحوں کو اس بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا تھا، زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ میری زندگی کے گزشتہ چند برس ایسے ہی رہے ہیں۔ مجھے نیورو اینڈوکرائن ٹیومر نامی مرض ہو گیا ہے، لیکن میرے آس پاس موجود لوگوں کے پیار اور طاقت نے مجھ میں امید پیدا کی ہے۔ مرض کے بارے میں علم ہوتے ہی عرفان خان علاج کے لیے لندن چلے گئے تھے اور تقریباً 1 برس وہاں رہنے کے بعد مارچ 2019 میں انڈیا واپس آئے تھے۔ واپسی کے بعد عرفان خان نے دوبارہ کام بھی شروع کیا تھا اور چند ماہ قبل ان کی فلم انگریزی میڈیم بھی ریلیز ہوئی ہے، جو ان کی کامیاب فلم ہندی میڈیم کا سیکول ہے۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران بھی عرفان کی طبیعت اکثر بگڑتی رہی۔ ایسے میں پوری یونٹ کو کئی بار شوٹنگ روکنی پڑتی تھی اور جب عرفان بہتر محسوس کرتے تھے تب شاٹ دیا جاتا تھا۔ وہ بالی ووڈ کے علاوہ ہالی ووڈ میں بھی اپنی پہچان رکھتے تھے اور انہوں نے ہالی ووڈ کی معروف فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ عرفان خان کی وفات پر انڈین فلمی صنعت سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور ملک کی دیگر اہم ہستیوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا۔ فلم پیکو میں عرفان کے ساتھ کام کرنے والے اداکار امیتابھ بچن نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ عرفان خان بے پناہ ٹیلنٹ کے حامل ایسے اداکار تھے جنہوں نے سینما کو بہت کچھ دیا۔ وہ بہت جلدی چلے گئے اور اپنے پیچھے ایک بڑا خلا چھوڑ گئے۔ پیکو کے ہدایت کار اور عرفان خان کے قریبی دوست سمجھے جانے والے سجیت سرکار نے اپنے پیغام میں کہا، میرے دوست عرفان، تم لڑے اور بہت لڑے، مجھے ہمیشہ تم پر فخر رہے گا اور ہم دوبارہ ملیں گے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی عرفان خان کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی موت سینما اور تھیٹر کی دنیا کے لیے بڑا نقصان ہے اور انہیں ان کی ورسٹائل اداکاری کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ سیاسی رہنما راہل گاندھی نے اپنے پیغام میں کہا کہ عرفان خان ایک ورسٹائل اور ماہر فنکار تھے اور فلم اور ٹی وی کی دنیا میں انڈیا کے سفیر تھے۔ عرفان خان کو اداکاری کے شعبے میں ان کی خدمات پر سن 2011 میں پدم شری ایوارڈ سے نوازا کیا تھا، جبکہ سن 2013 میں انہیں پان سنگھ تومر میں بہترین اداکاری پر نیشنل فلم ایوارڈ بھی ملا تھا، اور اسی سال فرانس میں کانز فلمی میلے کے دوران ان کی فلم لنچ باکس نے عوامی پسندیدگی کا ایوارڈ بھی جیتا تھا۔
عرفان خان کی گزشتہ روز طبیعت شدید ناساز ہو گئی تھی۔ ممبئی میں موجود اداکار کو کوکیلابین ہسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں داخل کروا دیا گیا تھا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیں۔ عرفان خان کے لواحقین میں اہلیہ اور 2 بیٹے ایان اور بابیل شامل ہیں۔ عرفان خان کے ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیے میں اداکار کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایک مضبوط روح کا مالک شخص دار فانی سے کوچ کر گیا۔ عرفان خان ہمیشہ اپنے قریب آنے والوں کے لیے متاثر کن رہے اور ہمیشہ درپیش چیلنجوں کا مقابلہ ہمت اور بہادری سے کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جاری رکھا۔ واضح رہے کہ 3 روز قبل عرفان کی والدہ سعیدہ بیگم طویل عرصے سے علیل تھیں۔ ہفتے کے روز انہیں طبیعت میں اچانک خرابی کے باعث ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں منتقل کیا گیا، جہاں وہ انتقال کر گئیں۔ سعیدہ بیگم بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جے پور کی بینی وال کانٹا کرشنا کالونی میں رہائش پذیر تھیں۔ سعیدہ بیگم ٹونگ کے نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ کرونا کے ممکنہ پھیلاؤ کے پیش نظر بھارت میں جاری لاک ڈاؤن کے باعث عرفان خان کی والدہ کے جنازے میں فیملی کے چند لوگوں کو ہی شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ بھارت میں جاری لاک ڈاؤن اور عرفان خان کے بیرون ملک ہونے کے باعث وہ والدہ کی آخری رسومات میں شرکت کرنے سے محروم رہے۔ عرفان خان ویڈیو کانفرنس کے ذریعے والدہ کے جنازے میں شامل ہوئے۔ بالی ووڈ اداکارہ نندیتا داس نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ عرفان خان کی موت کی خبر انتہائی افسوسناک ہے۔ عرفان خان کے ساتھ فلم سپاری میں کام کیا تھا۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران ہم نے بہترین وقت گزارا تھا۔ فلم کے بعد بھی ہم اکثر ملتے تھے۔ اداکارہ پریانکا چوپڑا نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنی فلم 7 خون معاف کی ایک تصویر شیئر کی، جس میں عرفان خان نے ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں عرفان خان کی فیملی سے تعزیت بھی کی۔ اداکارہ ہما قریشی نے لکھا کہ عرفان خان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بھارتی فلم ساز مہیش بھٹ نے بھی ٹویٹ کے ذریعے عرفان خان کی موت پر افسردگی کا اظہار کیا ہے اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ اداکارہ پریتی زنٹا نے بھی ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انہیں عرفان خان کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وہ ایک باصلاحیت اور ورسٹائل اداکار تھے۔ ان کے اہل خانہ سے اداکارہ نے تعزیت بھی کی۔ بھارتی اداکار عرفان خان نے 2018 میں لکھا کہ مجھے یقین ہے کہ میں ہار چکا ہوں، اور یوں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی 100 سے زائد فلموں میں کام کرنے والے بہترین اداکار اپنے کروڑوں مداحوں کو افسردہ کر کے دنیا سے چلے گئے۔